نظام، اور پھر باری آ گئی جیل جانے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں، کچھ نے لکھا ہے 12 سال جیل میں رہے، جیل میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیا کرتے؟ واعظ فرماتے، تبلیغ فرماتے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے۔ وہاں جیل میں نا ایک شخص نے خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ نا پرندے کھا رہے۔ حضرت یوسف کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا، تیری لاش کچھ دیر پڑی رہے گی تو پرندے تیرے سر پہ آ کے بیٹھے گی، یہ تعبیر ہے۔ ایسا ہی ہوا، واقعی وہ شخص قتل ہو گیا۔ ایک شخص نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے، اس نے بھی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا تو اپنے بادشاہ کو پلائے گا۔ محسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک شراب ناجائز نہیں تھی، تو اس کو شراب پلائے گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ وقت گزرتا گیا، وقت جو ہوتا ہے نا، وقت یہ خود بخود لوگوں کی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے۔ ایک وقت میں نا پراپوگنڈا ہوتا ہے تو ہر آدمی پراپوگنڈے کا شکار ہوتا ہے، پھر جب وقت گزرتا جاتا ہے تو خود بخود وقت کا گزرنا کچھ چیزوں کا خود بخود حال بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب 12 سال بیت گئے تو بادشاہ نے، عزیز مصر نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں دبلی پتلی گائیں کو کھا گئی، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں۔ اپنے وزیر سے کہنے لگا کوئی تعبیر والا بندہ ملے۔ اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کی تعبیریں بڑی سچی ہیں۔ کہا وہ کون؟ کہنے لگے جناب یوسف۔ تو قید خانے میں پیغام بھیجا حضرت یوسف کو کہ خواب کی تعبیر بتائیں، تو جناب یوسف نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے باہر نکالو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا تعبیر یہ ہے، یہ 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ 7 سال تنگ دستی رہے گی، اور 7 سرسبز بالیاں دیکھی ہیں تو پھر 7 سال اللہ خوشحالی دے دے گا۔ اور فرمایا یہ جو تم نے گائے دیکھی ہے موٹی تازی وہ کھا گئی، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوشش کرنا کہ جو تمہارے پاس دن یہ چل رہے ہیں جن میں سرسبز و شاداب ہے کھیتیاں، تو 7 سالوں کے لیے اناج جمع کر لینا، باریوں کے اندر ہی رہنے دینا، باہر نہ نکالنا، اور پھر اگلے جو خشک سال ہوں گے نا، وہ جو جمع پونجی کی ہوگی نا اس کی برکت سے وہ 7 سال آسانی سے۔ اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا اس آیت پر، صوفیاء اور بزرگ تو کہتے ہیں نا سارا اللہ کے راستے میں دے دو، یہ بھی بات اچھی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے کوئی چیزیں سنبھال کے رکھے تو یہ بھی سورہ یوسف سے ثابت ہے، یہ بھی سورہ یوسف سے، تو یہ بھی کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس پر کوئی شخص تنقید کر سکے۔ عام طور پر سے مطلب حضرت یوسف نے جب تعبیر بتائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ انہیں باہر نکالو۔ آپ فرمانے لگے میں نہیں نکلتا بھائی، نہیں نکلتا میں جیل سے، یہی ٹھیک ہوں میں۔ آپ کیوں نہیں نکلتے؟ کہنے لگے پہلے اعلان کر کے لوگوں کو بتا کہ میں بے قصور ہوں، وہ جو تُونے پراپوگنڈا کیا نا اپنے منہ سے اعلان کر۔ اس نے جناب زلیخا کو بلایا، ان عورتوں کو بلایا، وہ عورتیں ساری سامنے آئیں، انہوں نے گواہی دی کہ یوسف تو بے گناہ ہے۔ پر سال کتنے لگ گئے؟ اللہ اکبر، 12 سال لگ گئے۔ یقین کریں کچھ لوگوں کو یہ ثابت کرنے میں نا کہ میں ٹھیک ہوں، زندگی بیت جاتی ہے، اور میں تمہارا خیر کا ہوں، زندگی بیت جاتی ہے۔ لوگوں کو ہوش تب آتی ہے جب مزار پر چادر ڈالنے کا ٹائم آ جاتا ہے، ہوش تب آتی ہے، لیکن پھر ہوش کا کوئی فائدہ۔ 12 سال کے بعد بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ جو خواب میں نے آپ کو سنایا اب کرنا کیا ہے؟ تو حضرت یوسف کہنے لگے تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کچھ کرنا ہے تو پھر یہ خزانے کی ذمہ داری میری لگاؤ، اگر کوئی قابل آدمی ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کر سکتا ہے۔ یہاں ہر بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے دے دو ڈیوٹی، لیکن قابل ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کرے اور سمجھے کہ میرے علاوہ کس کے لیے مشکل ہے تو پھر وہ آگے بڑھے۔ حضرت یوسف نے جب کہا تو انہوں نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا، پھر ایک وقت آیا کہ وہ عزیز مصر ہی بن گئے، قحط پڑ گیا۔ جب مصر میں قحط پڑا تو دائیں بائیں بھی قحط پڑا، کنعان کے آپ رہنے والے تھے، وہاں بھی قحط پڑا۔ حضرت یعقوب بیٹے کی یاد میں رو رو کے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور یارو باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی پتہ ہے، باقی تمہیں تحفے دیتے ہیں، باقی تم سے محبت کرتے ہیں، تو باپ تو بیٹے کو اپنی جوانی دے دیتا ہے، اپنی جوانی اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے۔ باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے سنگیو، کوئی نہیں تول سکتا۔ بچے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں نا ابا جی کے سامنے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہی بڑا پیارا لگتا ہے، کا آنا جانا ہی بڑا پیارا لگتا ہے۔ باپ کا تو قد روز اونچا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے لال عطا فرمایا۔ حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی رو رو کے۔ بھائی حضرت یوسف کے جب قحط پڑا تو انہیں پتہ چلا کہ ایک واحد شہر مصر ہے جہاں گندم اسٹاک ہے، جو کہ حضرت یوسف کو پتا تھا، خواب بادشاہ دیکھ چکا تھا، تو آپ نے مال 7 سالوں کے لیے جمع کر لیا۔ اب بھائی آئے، اللہ اکبر، دشمن سامنے نظر آئے، مخالف حاسد، تو پھر انسان ٹھہرا رہے اور انسان کمزور نہ ہو، طاقتور ہو، اتنا طاقتور ہو کہ حکمران ہی بن گیا ہو۔ ذرا نبیوں کے حوصلے بھی دیکھیں،
पैगंबरों के हौसले भी देखना। भाई आए, कहा गंदम चाहिए, तो जनाब यूसुफ ने ओहो भाइयां जहा साख नहीं कोई जे विच खार ना होवे। हाँ, अम्मिया साहब फरमाया करते थे भाई भाइयां दी बावां होंदे ते भाई भाइयां दे वैरी। भाई जैसे ही दाखिल हुए तो जनाब यूसुफ की आंखें बाहर आई, रो पड़ी, ओ मेरे भाई आ गए, रो पड़े। वजीर मशीद दाएं बाएं देखते हैं कि हज़रत यूसुफ को क्या हुआ, रो पड़े और भर भर के गंदम दी, उसको इशारे करते चल थोड़ी और डाल दे, चल थोड़ी और डाल दे। जब भाइयों को दे चुके तो फिर फरमाने लगे कि शायद इससे गुजारा ना हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आ जाना। अपनी कौम को तरस दे रहे, थोड़ा थोड़ा खाओ। भाइयों को कहते जरूरत पड़ी ना आ जाना दोबारा। और कहने लगे तुम्हारा एक और भाई भी है, कहाँ है, बिन्यामीन नाम है। फरमाया हो सके तो उसे भी ले आ। भाई पैसे लेके आए थे गंदम लेने के लिए, और जब वापस जाने लगे तो हज़रत यूसुफ ने उनकी रकम दोबारा रख दी, वो दोबारा उनकी बोरियों में रख दी। घर जाके उन्होंने खोली तो गंदम भी थी और पैसे भी थे। भाइयों से पैसे थोड़ी वसूल करने, जाके अपने वालिद से कहने लगे अब्बा बादशाह बड़े देखे हैं पर उसमें कोई खुशबू देखी। तो उसने कहा है कि अपने दूसरे भाई को भी लेके आना, तो बिन्यामीन को ले जाए। हजरत याकूब फरमाने लगे पहले भी तुम पे भरोसा कर चुका हूँ, बार बार नहीं करूंगा, यूसुफ गवा चुका हूँ। पोते बोल पड़े, कहने लगे दादाजी आप तो हर वक्त यूसुफ यूसुफ ही करते रहते। उन्होंने जिद की, इसरार किया, तो जनाब बिन्यामीन को साथ वादा लेके, आहद लेके, कसम लेके भेज दिया हजरत याकूब ने। जनाब बिन्यामीन भी पहुंचे मिस्र में, ये दोनों एक माँ से थे, सगे दोनों थे। हजरत यूसुफ ने जनाब बिन्यामीन को देखा तो अपने साथ बिठा लिया और जरा बातें बातें करके ना इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, अच्छा नहीं है जगह, आप इधर आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ। भाई था ना सगा, अच्छा चलो ठीक है आप इधर आ जाओ। भाई को साथ बिठा लिया। अभी जब चीजें देने लगे तो कान में कहने लगे, वो परेशान थे ना बिन्यामीन के, ये बंदा क्या कर रहा है, तो कान में कहने लगे मैं भाई हूं तेरा, मैं यूसुफ हूं। इस तरह का यार थोड़े दिन मेरे पास रह नहीं जाता। हजरत बिन्यामीन कहने लगे रह जाता हूं। रह गए जनाब बिन्यामीन। अब कहा नहीं मैं नहीं भेजूंगा। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि हजरत बिन्यामीन के जो बोरी थी उसके अंदर उन्होंने थैले के अंदर शाही प्याला रख दिया और फरमाया इसको आप नहीं जाने देंगे, हमारा प्याला कैसे, ये नहीं कहा कि ये चोर है, कहा प्याला कैसे आया इसके थैले में, लिहाजा ये अभी अब रहेगा हमारे पास, देखेंगे। तो बाकी चले गए। तो यहूदा कहने लगा कि मैं नहीं जाता, मैं यहीं ठहरूंगा, इसलिए कि मैं बाप को क्या बताऊंगा कि पहले भी मैं कुर्ता मैं ही लेके गया था यूसुफ का, अब मैं क्या बताऊंगा। वापस गए और जाके बताया कि जनाब बिन्यामीन को उन्होंने रख लिया है, मामला बन गया है। वो कहते हैं कैसे प्याला आया है, शाही प्याला। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे बिन्यामीन को भी ले जा रहे हो, पहले मैं भरोसा करके यूसुफ के मामले में परेशान हूँ। फरमाया इस तरह करो, जाओ ढूंढो जाके मेरे यूसुफ को और ढूंढो जाके मेरे बिन्यामीन को, जाओ तलाश करो। अल्लाह अकबर। भाई दोबारा आए, गंदम भी खत्म हो गई थी। आते ही कहा कि ऐसी से मिस्र बड़ी बुरी हालत है, हम बड़े परेशान हैं, हमारे बाप की रो रो के आंखें चली गई हैं, मेहरबानी करो कुछ गंदम भी दे दो और इस तरह करो कि हमारा भाई भी हमें वापस कर दो ताकि हम इसे ले जाएं और हमारे वालिद गिरामी की आंखें ठंडी हो। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम उनकी बातें भी सुनने लगे और गौर से उनके चेहरे भी देखने लगे, गौर से। तो जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ गौर से देखा, हजरत यूसुफ कहने लगे मुझे पहचानते हो, पहचानते हो? कहा नहीं। फरमाने लगे मैं यूसुफ हूं। काला अना यूसुफ, कहने लगे मैं यूसुफ हूं। और हजरत बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे वह हाज़ा अखी, और ये मेरा भाई है, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। और फरमाने लगे अल्लाह ने हम पर एहसान किया है और जो तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है अल्लाह ताला उस नेक के अजर को कभी जाया, ये नहीं फरमाया मैंने बड़े तकवे की, ये परहेजगारी की तो बच गया। फरमाया जो भी तकवा इख्तियार करेगा, जो भी सब्र करेगा, अल्लाह उस नेक के अजर को कभी जाया नहीं करेगा। फिर फरमाने लगे जाओ आज तुम पर कोई गुनाह नहीं, जाओ एकदम नहीं, उसी वक्त। फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। और फरमाने लगे मेरी दुआ है कि मेरा रब भी तुम्हें माफ कर दे। फिर फरमाया ये मेरी कमीज ले जाओ, मेरा कुर्ता, और मेरे बाप की आंखों पे डाल देना, उम्मीद है उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, जाओ ले जाओ। तो वो कुर्ता लेके गए, इज़हाबू भी कमीसी हाजा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ। देखो अल्लाह वालों के वजूद से जो चीज लग जाए तबर्रुक बन जाती है। तो वो कुर्ता लेके गए, भाई अभी दूर ही थे, तो कुरान मजीद कहता है अभी वो दूर थे तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे भाई मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है,
مجھے نا یوسف کی، اللہ اکبر، کون اندازہ کرے باپ اور بیٹے کی محبت کا، مجھے نا خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا تو روشنی واپس آ گئی۔ کہا ابا جی ذرا چل کے دیکھو تو صحیح، رب نے آپ کے بیٹے کو کتنی شانی عطا فرمائی۔ چلو نا، یہ 72 لوگ تھے جو یہاں سے چلے کنعان سے، اور ہزاروں کا لشکر لے کر حضرت یوسف آئے، ہزاروں کا لشکر لے کے والد کے استقبال کے لیے۔ اور جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو امام غزالی فرماتے ہیں 4 لوگ دنیا میں بڑا ہی روئے ہیں۔ ایک حضور بڑا روئے ہیں امت کے غم میں، اور ایک سیدہ فاطمہ بڑا ہی روئی ہے حضور کے وصال کے بعد، اور تیسرا فرماتے ہیں یعقوب بڑا ہی روئے ہیں حضرت یوسف کے بڑا ہی، اور چوتھے امام زین العابدین بڑا ہی روئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد۔ یہ 4 لوگ بڑا ہی روئے۔ پھر جب ملاقات ہوئی دونوں کی تو اس درد سے ملاقات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ باپ بیٹا اتنی وارفتگی سے مل رہے تھے، اتنی وارفتگی سے کہ دائیں بائیں انہیں خبر ہی نہ رہی کہ باقی لوگ بھی ہیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جناب جبریل امین حضرت یعقوب کے کان میں کہنے لگے بس کریں، اوپر تو ذرا نظر اٹھائیں، فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی آئے اس منظر محبت کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کی والدہ، اور پھر آپ کے 11 بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ تو حضرت یوسف کہنے لگے ابا جی یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا، یہ وہ میرا خواب ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر کم و بیش لگ بھگ 23 سال، کچھ نے لکھا 40 سال مصر میں رہے، اور جب وصال ہونے لگا تو حضرت یوسف سے فرمانے لگے بیٹا مجھے یہاں دفن نہ کرنا، مجھے وہیں لے جانا جہاں میرے والد دفن ہے۔ وہاں جا کے وہ دفن ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سالوں حکومت کی مصر پر، پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی، اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ کہتا تھا ہم نے اپنی طرف یوسف کو دفن کرنا ہے، اس لیے کہ جس طرح ان کو دفن کریں گے خوشحالیاں ہوں گی۔ پھر فیصلہ ہوا کہ سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے حضرت یوسف کو دفن کیا جائے، اور دفن کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں سے پانی چھو کے گزرتا ہے۔ تو ان کو وہاں دفن کیا گیا، پانی چھو کے گزرتا تھا، لوگ کھیتیوں کو لگاتے تھے، اور مصر سرسبز و شاداب رہتا تھا۔ اور پھر حدیث پاک میں موجود ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، حضور نے فرمایا کچھ مانگ لو۔ اس دیہاتی سے حضور نے فرمایا ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ لے۔ تو کہنے لگا حضور آپ مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا ہے افسوس، مانگا بھی تو کیا مانگا۔ حضور نے فرمایا چل کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا چلے آنے جانے کے لیے کرایہ بھی دے دے، زادرہ بھی دے دے، کھانے کیا مانگا؟ تو حضور علیہ السلام نے اسے دے دیا۔ تو محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بوڑھی اچھی تھی۔ کہا وہ بوڑھی کون سی بوڑھی؟ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جب آپ مصر سے نکلے تو حضرت یوسف کی قبر کو کھود کر ان کا تابوت بھی ساتھ لے گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک کو کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا وہ تو آپ نے خود ہی پتہ کرنا ہے کہ وہ تابوت کہاں ہے۔ وہ دریا کے اندر تھا، کیسے پتہ کرنا ہے؟ پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ ایک بوڑھی اماں ہے، اسے پتہ ہے تابوت کہاں، وہ کدھر ہے تابوت، تو بوڑھی اماں کو پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ بوڑھی کے پاس گئے، کہنے لگے اماں وہ تجھے پتہ ہے یوسف کی قبر کہاں؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ تو کہا اماں پھر بتا دو۔ کہنے لگے مفت میں بتا دو، نبی کے مزار کا ایڈریس اور فری میں بتا دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ فرمانے لگے چل قیمت لے، طبرانی کی حدیث ہے، حضور بیان فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے بتا کیا لے گی؟ کہنے لگی مجھے نہ جنت میں وہ والا مکان دلائیں جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام، میری اور آپ کی دیوار کٹھی کیا کی کند، اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چل اماں مہربانی کر جنت مانگ لے، اب تو پڑوسی مانگنے لگ گئی ہے، تو نبیوں کا درجہ تو بڑا ہوگا، تو دینے والا اللہ ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ تو کہنے لگی جی ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں دیتے تو میں ایڈریس نہیں بتاتی۔ تو حضور فرمانے لگے اس سے تو وہ اچھی تھی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ یہ نہیں بتا رہی تو کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ وعدہ تو کر لے، مکان میں دے دوں، وعدہ کر لے۔ تو حضرت سیدنا یوسف کا مرتبہ دیکھیے کہ ان کے مزار کا پتہ بتانے کے لیے، مزار کا پتہ بتانے کے لیے اس خاتون نے حضرت موسیٰ سے جو قیمت لی وہ یہ تھی کہ میں جنت میں آپ کی پڑوسی بنوں گی، پھر ایڈریس بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، تو پھر اس نے پتہ بتایا کہ فلاں جگہ مزار ہے۔ یہ تقریباً سینکڑوں سال بعد حضرت موسیٰ وہ وہاں سے نکال کے تابوت اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ یہ وہ واقعہ جسے قرآن نے احسن القصص قرار دیا۔ اللہ کریم نے ہمیں اس واقعے میں یہ بتایا ہے کہ معاملات زندگی سے گھبرایا نہ کرو، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے نا تو پھر اللہ 2 آسانیاں عطا کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں جو آسانیوں والے ہوتے ہیں نا آزمائشیں بھی
انہیں آتی ہیں جو لاڈلے زیادہ ہوتے ہیں. کئی دفعہ تکلیفیں بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ لاڈلوں کو تکلیفوں سے محفوظ رکھے, لیکن تکلیفیں بھی زیادہ انہیں آتی ہیں. حضرت یوسف لاڈلے تھے تو سیدھے کنویں میں گئے تھے, لیکن اللہ بڑا کریم ہے. بھائیوں نے 20 درہم قیمت لگائی تو رب کریم نے فرمایا دیکھنا پھر میں اپنے یوسف کی کیا قیمت بیان کرتا ہوں. پھر کروڑوں اور اربوں قیمت لگی. پھر کہاں کی آزمائش تھی, کہاں کی بات تھی, وہ ہر جگہ صابر رہے. کسی جگہ ان کا کوئی شکوہ نظر, ایک تقویٰ, دوسرا صبر, خاموشی. ہم لوگ نہ بول کے لڑ کے فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھنا, آخری بات عرض کرنے لگا ہوں, صبر کرنا اور کام کرنا. صبر کرنا اور اپنے حصے کا رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگنا, رزلٹ رب کریم کی مرضی کا. نتیجہ صبر کریں اور اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں, پھر دیکھیں اللہ کتنا عطا فرماتا ہے. ڈیوٹی میں بھی کمزوری نہ کریں اور بے صبری کا مظاہرہ بھی کبھی نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف کا سر. میرے نوجوان دوستوں, یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ابھی بچے ہو, ابھی جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی, سچ بولنا ضروری ہو گیا, رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا, شریعت ساری کی ساری لاگو ہو. ایک تو درگزر سے کام لیں, دوسرا اپنی زندگی کے اندر خواہشات کو چھوڑیں. سادہ کھانا تو ویسے ہی انسان کو تندرست رکھتا ہے. یہ جو چکر ہم نے ڈالا ہوا ہے نا مرضیاں کرنے کا, اب موٹر سائیکل بالکل اچھی بنی ہوتی ہے پر سفارش یہ ہے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے, تو یہ تو کمزور لوگوں کی علامت.